بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے مکی اور مدنی صورتوں کا تعین اور ان کی خصوصیات۔ قرآن کریم میں مکی اور مدنی صورتوں کا تعین اس طرح کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک تقریباً آپ مکہ میں مقیم رہے۔ اس دور کو مکی دور کہا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ ہجرت کے بعد کا دور آپ کا مدنی دور کہلاتا ہے۔ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں وہ مکی کہلاتی ہیں، یعنی ہجرت سے قبل، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں، چاہے اس وقت آپ مدینہ میں ہوں یا مدینہ سے باہر۔ بعض مکی صورتوں میں کچھ آیات مدنی بھی ہیں، اور اسی طرح بعض مدنی صورتوں میں کچھ آیات مکی بھی ہیں۔ مثلا سورہ البقرہ، سورہ المائدہ مدنی صورتیں ہیں، لیکن ان میں کچھ آیات حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ معظمہ میں نازل ہوئیں۔ چونکہ اصول ہم نے یہ طے کر لیا، جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی کہلائیں گی، اور جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی کہلائیں گی۔ قرآن کریم میں مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے اور مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے، اور ہر صورت سے پہلے یہ بات واضح کر دی جاتی ہے کہ آیا یہ صورت مکی ہے یا مدنی، تاکہ پڑھنے والے کو بآسانی سمجھ آ سکے۔ اب ہم ان کی خصوصیات پر بحث کرتے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے، شارٹ کوسچن، اور MCQs میں اکثر ان سے کوسچن پوچھے جاتے ہیں۔ مکی صورتوں کی خصوصیات۔ مکی صورتیں عموماً مختصر اور جامع ہوتی ہیں، لیکن ان میں لفظی حسن و جمال بہت واضح ہوتا ہے۔ نمبر 3، فصاحت و بلاغت سے بھرپور یہ صورتیں ہیں۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآنی آیات کی فصاحت و بلاغت سن کر اکثر کفار آپ کا صرف قرآن سن کر آپ پر ایمان لے آیا کرتے تھے۔ شاعرانہ طرز کلام۔ مکی صورتوں میں شاعرانہ رنگ بھی غالب پایا جاتا ہے، یہی وجہ تھی بعض کافر آپ کو شاعر بھی کہتے تھے۔ معنوی گہرائی۔ ان صورتوں میں معنوی گہرائی ایک سمندر کی حیثیت رکھتی تھی، اور انسانی کلام آج تک بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا اور نہ قیامت تک کر سکتا ہے، اور یہی قرآن کریم کا رہتی دنیا تک چیلنج ہے۔ ایمان و اعتقادیات پر زور۔ مکی دور اسلام کا ابتدائی دور تھا۔ نئے لوگ اسلام اور ایمان میں داخل ہو رہے تھے، اس لیے زیادہ زور ان کے ایمان اور عقیدے کی پختگی پر دیا گیا۔ ایمان والوں کے لیے بشارتیں۔ چونکہ مکی دور اسلام کا ابتدائی دور تھا، اس لیے اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو ایمان لانے کی بشارتیں دیتے تھے۔ منکرین کے لیے دوزخ کا خوف اور وعید، اور جو اسلام کی حقانیت کا انکار کرتے تھے ان کے لیے دوزخ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تھا، اور ان کی وعیدیں سنائی جاتی تھی کہ اگر وہ اسلام پر ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے لیے آخرت میں کون سا عذاب تیار رکھا گیا ہے۔ مکی صورتوں میں اکثر یا ایھا الناس سے خطاب کیا گیا ہے، چونکہ ابھی لوگ ساری امت ایک ہی امت تھی، ابھی لوگ باقاعدہ اسلامی ریاست میں داخل نہیں ہوئے تھے، جو اسلام کی حدود تھی اس میں داخل نہیں ہوئے تھے، اس لیے یا ایھا الناس اکثر صورتیں یا ایھا الناس سے خطاب سے شروع ہوتی ہیں۔ مکی صورتوں کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ سابقہ قوموں اور انبیاء کے واقعات اس میں بطور عبرت بیان کیے گئے، تاکہ لوگ ان کو پڑھ کر سن کر ان سے عبرت حاصل کر سکے۔ مکی دور اسلام کا ابتدائی دور تھا، اس لیے اس میں جہاد کی بجائے کفار کی سختیوں پر صبر کی تلقین کی گئی۔ مدنی صورتیں۔ مدنی صورتوں کی خصوصیات میں سب سے پہلی جو خصوصیت ہمیں نظر آتی ہے وہ مدنی صورتیں عموماً طویل ہوتی ہیں۔ اسلامی ریاست کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو باقاعدہ اسلامی ریاست معرض وجود میں آ چکی تھی، تو آپ
کو امور سیاست اور امور ریاست چلانے کے لیے ان کے احکام بتائے گئے۔ یہود و نصارہ کا ذکر۔ مدینہ میں چونکہ یہود و نصارہ کے قبائل موجود تھے اور اہل اسلام کو ان سے واسطہ پڑ رہا تھا، اس لیے مدنی صورتوں میں یہود و نصارہ کا اکثر ذکر ملتا ہے۔ شرعی احکام و حدود و قیود کی وضاحت۔ چونکہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کی جماعت پختہ ہو رہی تھی اور اسلام میں آنے والے کافی تعداد میں ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے شرعی احکام و حدود اور قیود کی وضاحت کی۔ زبان سادہ اور عام فہم۔ چونکہ نئے نئے قبائل اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اس لیے مکی صورتوں کے برعکس اس میں زبان سادہ اور عام فہم تھی۔ بہت سے عجمی بھی اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ مکی صورتوں میں شاعرانہ کلام اور لفظی حسن و جمال بہت زیادہ تھا، کیونکہ وہ خالصتاً عربی بولنے والے تھے اور عرب تھے، جبکہ مدینہ میں بہت سے عجمی قبائل بھی اسلام لانے لگے، تو اس لیے زبان اللہ تعالیٰ نے سادہ اور آسان عام فہم استعمال کی۔ مدنی صورتوں میں مختلف چیزوں کی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے صورتیں شروع کی، جیسے واللیل اذا یغشی، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی۔ والشمس وضحاها، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم کھائی۔ والضحی، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چاشت کے وقت کی قسم کھائی۔ والفجر، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی۔ مدنی صورتوں کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ اکثر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کہہ کر مخاطب کرتے، کیونکہ ایمان والوں کی باقاعدہ جماعت مارد وجود میں آ چکی تھی اور مسلمانوں کی باقاعدہ ریاست اور حکومت اور رٹ قائم ہو چکی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور مسلمانوں کو ایک جماعت کے مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ مختصر سی مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات ہیں۔ عزیز طلباء، ان کو آپ اچھی طرح ازبر کیجیے۔ السلام علیکم۔